جنازے کے متعلق ہم نے 3 باتیں آپ کو بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اکثر سوچا کرو موت کے تعلق سے، مرنے کے بعد ہم کو کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے، مٹی میں مل کے جانا ہے۔ یہ جب رہے گا تو دنیا کی طرف میلان کم ہو جائے گا، دنیا کی حرص کم ہو جائے گی۔ دنیا کا معنی جائز حلال طریقے سے حرص کہ صاحب نماز چھوڑ کے فلاں چھوڑ کے سب دنیا، اس میں کمی آ جائے گی۔ یہ ایک بات یہ بتائی۔ دوسری بات، مصیبت پریشانی بیماری آ جاتی ہے تو آدمی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ لا یہ بیماری مجھے دیا ہے، نہ مجھے مار دے اللہ، موت دے اللہ، میں کتنے دل سے پریشان ہونا۔ عورتیں زیادہ کہتے ہیں، مرد بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس طرح کی دعا نہیں کرنی چاہیے، یعنی بد دعا۔ کیسی دعا کرنی چاہیے؟ تو حدیث میں تو ہے اللہ زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، موت بہتر ہے تو موت دے دے اللہ۔ ہم نے یہ بات یہ بھی کہی تھی کہ صاحب آخرت کی تمنا، جنت کی تمنا کے لیے، جنت کی خواہش کے لیے موت کی تمنا کر سکتے ہیں۔ یا اللہ میں بھی جلدی چلے جاؤں گا، تیرے پاس آ جاؤں گا نا، کتنا اچھا ہوگا۔ زمانے کے لوگ بہت فتنے والے ہو گئے اللہ، وہ فتنے آنے سے پہلے مجھے اٹھا لے اللہ۔ ہاں اس کے لیے کر سکتے ہیں، ایمان کی حفاظت کے لیے موت کی تمنا کر سکتے ہیں، وہ بھی میں نے بتایا۔ تیسری بات یہ بتائی کہ صاحب مسلمان کو موت آتی ہے تو اس کے پیشانی میں پسینہ نظر آتا ہے، پسینہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ زندگی بھر آدمی محنت کرتا ہے حلال روزی کے لیے، کیا کیا کرتا ہے ایک مسلمان، آخر میں اس کی علامت پیشانی کے پسینے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامت یہ کہ یہ آدمی محنت کیا ہے، حلال روزی کے لیے اطاعت کیا ہے، روزے رکھا ہے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کیا ہے، اس کا اثر اب ظاہر ہو رہا ہے۔ یعنی کہ دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی مسلمان جو ہوگا زندگی ایسی اس کی گزرے گی، ہمیشہ حلال روزی کے لیے اطاعتوں کے لیے وہ محنت کرتا رہے گا، ہمیشہ اس کے پیشانی سے پسینہ نکلتا رہے گا، خاص کر موت کے وقت۔ اس طرح کا 2 مطلب بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کی حدیث، ونبی سعید وابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے سامنے موت کی علامتیں آ جائیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں اپنے رشتہ دار کسی کو کہ صاحب وہ زندگی خطرے میں معلوم ہوتی ہے آپ کو، اب ایسی صورت میں ان سے کہنا چاہیے ذرا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، ایک مرتبہ پڑھ لیے تو ہو گیا، بار بار نہیں بولنا اور ایک بار پڑھو اور ایک بار پڑھو، نہیں۔ جو آدمی کے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ خوشخبری ہے۔ تو لہٰذا ہم کو کہنا چاہیے، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہیے، درخواست کرنا چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، اور ایک بار بولنے کے بعد اور ایک بار بولو اور ایک بار بولے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ تلقین کہتے ہیں اس کو، مرنے کی علامتیں دیکھ کر ہم کو اس کو کہتے ہیں ان کے ہوش حواس ہیں، کبھی سر ہلاتے ہیں، ہاں بولا ہوں، ہاں ٹھیک الحمدللہ، وہ بھی کافی ہے۔ آپ کلمہ شہادت پڑھ لیے کیا؟ الحمدللہ، آپ کو آواز آنا کوئی ضروری نہیں، آہستہ وہ پڑھ لیے، اندر بھی پڑھ لیے، الحمدللہ کافی ہے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دفن کے بعد قبر کے پاس بیٹھ کے کہیں کہ صاحب ملک آئیں گے پوچھیں گے تو یہ کہو وہ کہو، اس طرح کو کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ صاحب آدمی ذرا پریشان ہے، موت کی علامت نظر آتی ہے، ہم نے اس کو کہا کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ شہادت پڑھ لو، کوئی غلط نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا مر جاتے سمجھے کہ ان کو کلمہ بولتے کہ ارے کیا ہوا بھائی کلمہ پڑھ لیا تو کیا نقصان کیا ہے؟ لہٰذا لوگوں کو بہت برا معلوم ہوتا۔ کسی سے آپ کہیں کہ بیٹھ کر بھئی کلمہ شہادت کا اقرار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھو، غصے میں آ جاتے لوگ، کیا سمجھ گئے، مرتے سمجھ گئے کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل ذرا بھی علامت نہیں رہتی موت کی، مر جاتا، کبھی بالکل موت کے قریب جاتا، یقین کے قریب ہو جاتا، زندہ رہتا، ہوتا ہے، اس میں کیا ہے۔ تو اس لیے
جس کے متعلق ہم کو پریشانی ہو، معلوم ہو کہ صاحب ان کی زندگی خطرے میں ہے، ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے کہنا چاہیے، بولنے کے لیے کہو کہو کہو، اس طرح کہنا چاہیے۔ ان کو غصہ نہیں آنا چاہیے، بار بار ان سے نہیں کہلوانا چاہیے، ان باتوں کا خیال کریں۔ اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا علی موتاکم یاسین۔ حضرت معقل بن یسار صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو موت کی علامت ہے ان کے بیٹھ کر ان کے پاس یاسین پڑھو۔ سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یاسین پڑھنے کے تعلق سے جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب ضعیف حدیث ہیں۔ یہ ہے کہ صاحب یاسین پڑھو مرنے والے کے پاس بیٹھ کر، یا دوسری بات یہ کہ صاحب یاسین پڑھنے سے اس کی موت کی سختی ہلکی ہو جاتی ہے، آسانی سے مر جاتا ہے، یہ آیا کہ ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ وہ صحیح ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھو، وہ حدیث صحیح ہے۔ یاسین پڑھنے والی حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مانتے نہیں بہت سارے لوگ، بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، عورتیں بھی پڑھتی ہیں یاسین۔ حدیث صحیح حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض اتبعه البصر اذا قبض اتبعه البصر فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونبر له فيه واخلف في عقبه رواه مسلم۔ ام سلمہ جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں بیوی بنی، ان کے شوہر کا نام ابو سلمہ۔ یہ دونوں پہلے ہجرت کر کے حبشے کو گئے، پھر اس کے بعد مکے کو آ کر پھر مدینے کو ہجرت کر کے آئے، اور بڑی قربانی دی ہجرت کے لیے، بہت تکلیف اٹھا کر ہجرت کیے۔ اب یہ دونوں مدینے کو چلے گئے، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہوا نہیں ہوا معلوم ہے، اس لیے کہ آنکھیں کھلی ہیں، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجے کہ صاحب ابو سلمہ کی حالت ایسی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھے، آنکھیں کھلی ہیں، جان نکل گئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کیا۔ اب بولے جب روح نکلتی ہے نا جسم سے، آنکھ اسے دیکھتی، اس وجہ سے آنکھ کھلی رہ جاتی، آنکھ بند کر دینا چاہیے۔ بولے اب انتقال ہو گیا، اب لوگ رونے لگے، ان کے گھر والے، ایک دو تین رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کا خیال رکھو، جو بھی تمہارے منہ سے نکلے اچھی بات نکلنا، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم کو صبر دے، ایسے کہو۔ کوئی بھی بری بات نہیں بولنا، اللہ تجھے کیسا دل آئے ان کو لینے کے لیے، اللہ ہمارا خیال نہیں، کیسے اس کو نہیں بولنا۔ تم جو بھی بولتے فرشتے آمین 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 بولتے، لہٰذا اچھی باتیں ہی بولنا چاہیے، کوئی بھی غلط بات نہ بولنا چاہیے، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ واخلف فی اہلہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کے گناہ کو معاف کر دے، اللہ ہدایت یافتہ نیک بندوں میں ان کو بھی بلا لے، اللہ ان کو بھی رکھ، اللہ قبر کو شادہ کر، اللہ ان کے قبر میں روشنی اور نور بھر دے، اللہ اور ان کے گھر والوں کے لیے ان کا بہتر انتظام فرما، اللہ یہ دعا فرمائے اللہ کے پیارے رسول نے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنازے کی نماز ہی میں دعا کرنا ضروری نہیں، جس کے بھی آپ کو خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا اسی وقت آپ دعا کریں، اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو بخش دے، اللہ تعالیٰ صبر دے، اس طرح اسی وقت دعا کر سکتے ہیں۔
تو بہرحال حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر دی ہے، یہ اطلاع دی ہے۔ ہوا ہے کہ سے جب اللہ کے رسول پہنچے وہاں انتقال ہو گیا تو حضرت سلمہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا سلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یہ جو بھی پڑھتے ہیں جو گیا اس سے بہتر ملے گا۔ جو گیا قلم گم گیا 5 روپے کا، انشاءاللہ 7 روپے کا قلم مل جائے گا، اللہ انتظام کہیں سے کر دے گا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اچھی بیوی مل جائے گا، اچھی شوہر، بیوی کا انتقال ہو گیا تو اچھا شوہر مل جائے گا، ایسے کچھ بھی ہو جائے گا، انتظام ہو جائے گا۔ یہ جو جوان ہوں گے ان کے لیے سلمہ نے کہا اللہ کے رسول یہ جو میرے شوہر ابو سلمہ ان سے اچھا کون مجھے ملے گا اللہ کے رسول؟ کہا تم دعا تو کرو نا، انا للہ تو پڑھو نا۔ اللہ کے رسول بولے تم مان کے پڑھے، جب عدت کے دن پورے ہو گئے تو اللہ کے رسول خود شادی کر لی۔ دیکھو کتنی دعا کے اندر اثر تھا، کتنا اثر تھا، کتنی تاثیر تھی کہ اللہ کے رسول مل گئے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کو۔ تو اس طرح اس حدیث کے اندر یہ آیا کہ مرنے کے بعد آنکھ بند کرنی چاہیے، اسی طرح ہاتھ پاؤں ٹیڑھا وڑا ہے تو گرم گرم جب جسم رہتا ہے ان کو ٹھیک کر دینا چاہیے تاکہ وہ اس طرح ہو جائے۔ دعا کرنے کا بھی ثبوت ملا کہ صاحب جنازے سے پہلے ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یہ ہوا وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی سجی ببرد حبرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کے بعد ایک دھاری دار لکیر والی چادر سے اللہ کے رسول کو اڑا دی، چہرے سے لے کر پاؤں تک اڑا دیتے۔ کوئی بھی آنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہٹا کے چہرہ دیکھ لیتے، مرد کو مرد، عورتوں کو عورت۔ اسی طرح جو محرم ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، باقی دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں مدراس کے اندر ایسا ہے رواج کہ صاحب کوئی مرد مر جاتے ہیں تو عورتیں آ کر دیکھتی ہیں ان کو، بالکل جائز نہیں۔ کیسے یہ سب کرتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا عورتوں کو مردوں کو، مردوں کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں کو چاہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ ہے نا، تمہاری بیٹی اگر مر گئی تو لے کر مردوں کو بتائیں گے کیا؟ آؤ بھی میری بیٹی کو دیکھو مر گئی، تو تمہیں بیٹی کو نہیں بچا سکتے، تمہارے بیٹے کو تمہارے والد کو عورتیں دیکھ سکتے کیا؟ یہ کیا حکم ہے؟ مر گئے تو بھی ویسی ہونا، زندہ رہے تو بھی ویسی، کچھ بھی ہو جائے یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ صاحب جو آدمی مر گیا اس کا ہاتھ توڑے، زندگی میں ہاتھ توڑے جیسا، اس کے ہاتھ کے بدلے تم کو 10 اونٹ دینا چاہیے ایسا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد بھی ویسی ہے، عورتیں خواہ آ کے دیکھتے رہتی ہیں ان کو، اب مر گئے نا ان کو دیکھیں تو کیا رے ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے نا حکم شریعت کے اندر، کیوں کرتے ہو؟ ایک حدیث آئی تھوڑی سی، اس کے اندر تھوڑا کلام ہے علماء کا۔ ابن مکتوم ایک صحابی تھے نابینا، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، حضرت عائشہ حضرت حفصہ تھیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا منہ، پردہ کرو پردہ کرو۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول نابینا نا، انہوں ہم کو کہاں دیکھیں گے؟ ارے انہوں نہیں دیکھے تمہیں نہیں دیکھتے کیا ان کو؟ وہ کتنی حدیث ہیں بھائی، تو یہ بالکل غلط ہے کہ صاحب دیدار کرایا جائے۔ ایک تو دیدار کا کوئی ثبوت نہیں، جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں آئے دیکھے ہو گیا، پھر نماز کے بعد ہاں کھولو بھائی دیکھو بھائی دیدار کرو، لائن لگا کے دیدار کرو۔ کوئی آدمی دیکھا نہیں ہے دیکھنا چاہتے ٹھیک ہے، 10 مرتبہ دیکھے پھر بھی دیکھتے رہتے، پتہ نہیں کیوں اسے کرتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ثبوت نہیں ہے ان سب چیزوں کا۔ ہاں کوئی دیکھنا چاہتا ہے دیکھے گا کہ مرد کو مرد عورت کو عورت، گھر میں ہے نہلانے سے پہلے نہلانے کے بعد وہ سب تو ہے۔ یہاں 10-15 منٹ مسجد میں رکھ کے دیدار کراتے رہیں تو سب فوراً لے جا کے دفن کرنا چاہیے، نماز ہو گئی، اب دیدار ودار کرانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چادر سے ڈھانک دیا گیا۔ ویسے اب بھی کرنا چاہیے کہ صاحب چادر
سفید چادر بھی کر سکتے، لیکن اللہ کے پیارے رسول رنگین چادر، یمن کا ایک شہر تھا حبرہ، وہاں کی وہ چادر تھی بنتی ہے، اس چادر سے اللہ کے رسول کو ڈھانک دیے، دھاری دار ہوتی ہے، لکیر والی ہوتی ہے، اس کا یہ بھی ثبوت ملا۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ کبھی بھی روح نکلتے وقت آدمی کا پیشاب پاخانہ خطا ہو جاتا ہے، اس کو اتنا نہلا دینا چاہیے، چھوٹا غسل دے کے صاف کرا کے طہارت کرا کے ان کو لٹانا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے، اسی کرتے بھی ہیں۔ وعنہا ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتی، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا اور آپ کو رکھا گیا چادر اڑا کے، حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ فوراً آئے حضرت ابو بکر اپنے گھر سے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کو کپڑا ہٹا کر پیشانی کو بوسہ دی اور کہا اللہ کے رسول آپ زندگی میں بھی بہترین تھے، عمدہ تھے، صاف پاک تھے، مرنے کے بعد بھی اللہ کے رسول آپ ایسے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشانی کا بوسہ دے سکتے ہیں، عورتوں کو، مرد کو جائز ہے، اور حدیث میں ہے کہ یافو خو ان کے پیشانی کا بوسہ لیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ عربوں کے اندر ایسے ہی رواج ہے کہ دوستوں سے، والد سے، ان سے سب بوسہ پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، ایسا رواج ہے، تو جائز ہے یہ بوسہ دینا، لیکن یہ کس کے لیے؟ میں نے کہا عورتوں کے لیے، مرد کے لیے۔ میاں بیوی کا قصہ پھر وہ دوسرا ہے۔ ونبی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک مسلمان کی جان لٹکی رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ قرض بندوں کا حق، جو آدمی کے قرض لے کے مر گیا، پہلے اس کے ترکے سے اس کا قرض نکالیں گے، اس کے بعد دوسری تیسری بات وصیت کہیں تو وصیت کو دیں گے، کفن کا کپڑا، اس کے بعد باری سے ان کو مال ملے گا، پہلے قرض دینا ضروری۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرض لیا، دینے کی نیت تھی، اچھے ایک آدمی تھا، دیے بغیر انتقال ہو گیا، حیثیت نہیں، اب ان کا قرض کون ادا کریں گے؟ ان کے خاندان والے پیسہ جمع کر کے ان کا قرض ادا کریں۔ ایسے ہی صحابہ کرتے تھے، حضرت عمر بھی ایسے کیے، حضرت زبیر بھی ایسے کیے، انتقال کے وقت وصیت کر کے گئے، خاندان والوں سے چندہ کر کے میرا قرض پھیڑ دینا، ایسا بولے تھے۔ لہٰذا قرض پھیڑنا چاہیے، خاندان والوں کو حیثیت نہیں ہے، چندہ کرنا چاہیے۔ مسجد میں تو ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ 5000 روپیہ ایک آدمی کو قرض دینا ہے، چندہ ان کے لیے آج مسجد میں کیا جا رہا ہے، آپ حضرات چندہ دیجیے، چندہ وصول کر کے ان کو قرض دیں گے۔ وہ اگر معاف کر دیتا تو ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی کہاں سے معاف کر سکتا ہے؟ بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے ان کو 5000 روپے کی ضرورت بھی ہوگی نا، تو اس لیے چندہ کر کے دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صاحب ارے قرض لیا مر گیا چھوڑو جان دو، ایسا نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کوئی آدمی مال چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے خاندان والوں کو مال، وہ قرض جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ قرض میں ادا کروں گا، بولے اللہ کے پیارے رسول، تو اللہ کے پیارے رسول قرض ادا کر دیتے تھے۔ تو معلوم ہے کہ قرض بہت بڑی ذمہ داری ہے، اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ چاہے تو معاف کرے گا۔ حدیث کے اندر آیا، جو آدمی دینے کی نیت سے قرض لیتا ہے کہ ضرور دے دوں گا، واپس کر دوں گا، دے نہیں سکا، مر گیا، اللہ اس کی طرف سے ادا کر دے گا قرض۔ وہ کیسے ادا کرے گا بھائی؟ اللہ قیامت میں ان کے پیسے کا بدلہ ان کو دے گا، بھائی 5000 روپیہ دینا، صدقہ سمجھ اس کو، لے اتنا ثواب، کچھ بھی کرے گا اللہ ادا کرے گا۔ ایسی بھی ایک حدیث آئی، معلوم ہوا کہ کوئی بھی اگر قرض نہیں ادا کیے تو اللہ ان کی طرف سے ادا کرے گا، لیکن یہ اس وقت جب کہ اس کی نیت تھی پکی کہ میں قرض ادا کروں گا۔ دھوکہ دینے کے لیے قرض بہت لیتے ہیں لوگ، آپ جانتے ہیں، خاص کر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلمان بھی، کرائے کے گھر میں محلے میں رہتے ہیں، جب ان کو چھوڑ کر جانا ہے نا گھر 1 مہینے 2 مہینے میں،
دودھ والے کا قرض، وہ گوشت والے کے پاس قرض ہے، وہ فلاں مسالے والا کے پاس، 2 مہینے کے بعد 1 مہینہ غائب آدمی دوسرے محلے کو چلے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، مسلمانوں بہت سے لوگ رہتے ہیں، جب ان کو محلہ بدلنا ہوتا ہے تو قرض شروع کر دیتے ہیں، 10 مہینے سب نقد دے دے کر لیے، اس کا قرض لیتے لیتے غائب ہو۔ ایسے آدمی کو تھوڑی معاف کریں گے کوئی، ایسے آدمی کو معاف نہیں کریں گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے، ان کا نیت تھی ان کی ٹھیک نہیں تھی۔ تو قرض بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی قرض رکھ کر مرتا اس کی جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاتے، پوچھتے کیا جی اس کا قرض ہے کیا جی؟ ہاں اللہ کے رسول قرض ہے۔ اچھا ترکہ ہے کیا وہ قرض دینے کا؟ نہیں میں پڑھا تھا نہیں، جاؤ۔ بعد میں جب حیثیت ہوگی اللہ کے رسول نے فرمایا جی قرض چھوڑ کے گا تو میں دیتا ہوں۔ جب کچھ بھی حیثیت نہیں تھی، اللہ کے رسول کے پاس کچھ نہیں تھا، تو تب ایسا بولتے تھے، میں نہیں پڑھاتا، تم لوگ پڑھو جاؤ، ایسا بولتے تھے اللہ کے پیارے رسول۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الذی سقط عن راحلته فمات یغسلہ بماء وسدر کفنہ فی ثوبہ متفق علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حج کے سفر میں ایک حاجی صاحب جو حج پر نکلے ہوئے تھے، لبیک پڑھ رہے تھے، اونٹنی سے گرے اور اونٹنی ان کے سر میں گردن میں پاؤں رکھی مر گئے۔ حاجی صاحب احرام پہنے ہوئے لبیک پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نہلاؤ، اور اس کے بعد نہلانے کے بعد کفن، ان کا وہی 2 کپڑا کفن، دوسرا کفن نہیں، وہی کپڑا، اور ان کو ویسے دفن کر دو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن اٹھیں گے تو لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی کے حاجی حج کو جاتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، عطر وغیرہ نہیں لگانا، ان کا سر بھی نہیں چھپانا، چہرہ بھی نہیں چھپانا، کیسا ہے ویسے ہی دفن کر دینا ان کو، البتہ نہلائیں گے، غسل دے کر ان کو انہی کے کپڑے میں کفن دے کر ان کو چہرہ بھی سر کھلا رکھ کے دفن کر دیں گے۔ ایسا ان کے لیے یہ حکم ہے، نماز تو پڑھتے نا، ان کی نماز پڑھتے، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ بیری کے پتے سے نہلانے بولے، بیری کے پتے سے کیسے نہلانا؟ بیری کے پتے سے نہلانے کے لیے 3 صورتیں لوگ بتاتے ہیں۔ ایک تو بیری کے پتے پیس کر پانی میں ڈال کر خوب اس کو رگڑتے ہیں، وہ کف جھاگ بہت آتا ہے، اس سے نہلاتے ہیں، میل آسانی سے نکل جاتا ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے پتے پانی میں ڈال کے پانی کو خوب کھولاتے ہیں، اس کے بیری کے پتے کا اثر پانی میں آ جاتا ہے، پھر اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے کے بعد نہلاتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ صاحب جلا کے بیری کے پتوں کو اس کے راکھ وہ پانی میں ملا کے نہلاتے ہیں، ایسا بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ جیسے بھی ہو، بیری کے پتوں سے کیوں کہا گیا نہلانے کے لیے؟ میل کچیل کو صاف کرتا ہو۔ اب اس زمانے کے اندر صابن بہت ہے، صابن سے نہلائیں گے، البتہ جو حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ان کو خوشبو والے صابن سے نہیں نہلانا، سادہ صابن سے نہلانا، معمولی صابن سے نہلانا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض باتیں حج وغیرہ میں کبھی پیش آئیں گی تو اس لیے ان کی بھی بات یہاں ذکر کی گئی ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت لما ارادوا غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا واللہ ما ندری نجرد رسول اللہ کما نجرد موتانا ام لا الحدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب آپ کو نہلانا ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ صاحب ان کا قمیص وہ سب نکال کے اندر نہلاتے، کپڑا اوپر ڈال کے بدن کو نکال دیتے نا، پورا کپڑا اوپر ایک کپڑا پکڑ کے رنگین کپڑے سے اندر ہاتھ ڈال کے نہلاتے۔ اب اللہ کے رسول کو بھی کپڑے نکالنا کا نہیں، کپڑے کو اوپر سے نہلانا، ایسا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹھے نہیں تھے نا اسی مسجد میں، سب کو 1 منٹ کو ایسے اونگ آ گئی، یہ کونے سے آواز آئی اللہ کے رسول کے کپڑے نہیں نکالنا، اوپر سے ہی نہلانا۔ ہاں
اللہ کے رسول کو ان کے کپڑے کے ساتھ ویسے نہلا دی، نہلا کے پھر اس کے بعد کفن پہنا دی، کپڑے نہیں نکالے اللہ کے رسول کے، باقی سب لوگوں کے کپڑے نکال کے چادر پکڑ کے اوپر رنگین کپڑا ڈال کے ہاتھ ڈال کے دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسے نہیں کیا گیا۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا او شيئا من كافور فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقه فقال وأشرفناها إياه متفق عليه۔ وفي رواية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وفي لفظ للبخاري فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رہی ہوں گی یا حضرت ام کلثوم رہی ہوں گی، اس لیے کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول بدر میں تھے، دفن کے وقت آئے، آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عورتیں نہلانے کے لیے انتظام کر رہی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو نہلا 3 بار نہیں تو 5 بار، نہیں اب بھی زیادہ بولے تو 7 مرتبے 9 مرتبے نہلا، ایک دم صاف ستھرے ہو جانا، میل کچیل بدبو وغیرہ کچھ نہیں رہتا۔ نہلاتے وقت بیری کا پتا کافور ڈال کے پانی میں نہلا، اس کی وجہ سے 2 فائدے، ایک تو بیری کے پتے سے میل کچل جاتا، کافور رہنے کی وجہ سے بدن ذرا صاف رہتا، فریش رہتا، کافور کے اندر وہ خاصیت ہے۔ تو پانی میں ڈال کر کافر کو نہلانے کا ہے۔ بعض لوگ علماء کہتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نہیں، کافر بدن میں ملنا بولتے، حالانکہ حدیث کے اندر تو ایسا ہے کہ پانی میں ڈال کر ان کو نہلاؤ بولو، کافر 3 مرتبے نہیں تو 5 مرتبے نہیں تو 7 نہیں تو 9، جیسے تمہیں مناسب سمجھتے، 3 مرتبے تو نہلانا ہی ہے، اس سے زیادہ چاہے تو 5 7 ایسے نہلائیں گے۔ کیسے نہلانا؟ وضو کرا کے نہلانا، سیدھا ہاتھ بایاں ہاتھ سیدھا پاؤں سب وضو کی جگہ پہلے کرو، یعنی وضو کراؤ۔ اب وضو کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ مسواک، اب وہ جو انتقال ہو گیا ان کو مسواک کیسے کرائیں، کرنا ہے کیا؟ حدیث میں تو نہیں آیا مسواک کا ذکر، لیکن کوئی مسواک کراتا ہے سکی مسواک تو حرام ناجائز بول کر نہیں بول سکتا، اس لیے کہ وضو کے ساتھ مسواک کا بھی ثبوت ہے نماز کے لیے۔ تو جنازے کی جو نماز ہے یا میت کا جو غسل ہے اس کے اندر بھی اگر مسواک کرائیں تو کوئی بات نہیں۔ عام طور پر ایسا کرتے ہیں، کپڑا انگلی میں مل کے اس کے دانت کو صاف کرتے ہیں، اس کا کپڑا نکال کے ڈال دیتے ہیں، تو ایسا ان کو کرنا چاہیے۔ عورت ہے تو ان کے سر کے بال کی 3 چوٹیاں ڈال کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، 3 چوٹی۔ اب یہ عورت کے لیے جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے یہ بات کہی گئی، جو باحیات ہے زندگی میں بھی 3 چوٹیاں ڈال سکتے کیا، 2 چوٹیاں ڈال سکتے کیا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں 2-3 چوٹی ڈالنے کا زندگی میں، ایک ہی چوٹی ڈالتے تھے۔ مرنے والوں کا حکم الگ ہے، زندہ لوگوں کا الگ حکم ہے۔ عورتیں عام طور پر وہ سینگ کی طرح بچوں کو 2 چوٹی ڈال کے اس کو باندھ کے رکھتی ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متعلق حدیث مجھے یاد پڑتی ہے کہ کوئی آئے اپنے بیٹے کو لے کر ایسے ہی سر میں ڈالے، ہاتھ رکھے بیٹے کے، اچھا تمہارا بیٹا ہے کیا؟ دیکھے تو چوٹی ڈالے ہوئے 2 طرف، کہا کہ کیوں بھی ایسے کرتے، ایسے نہیں کرنا نا، کھول دو چوٹی بولے۔ تو مرد چوٹی ووٹی نہیں ڈالیں گے، عورتیں چوٹی ڈالتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ صاحب وہ چوٹی جو ہے نا 2 نہیں ہونی چاہیے، 1 ہونی چاہیے۔ مرے ہوئے عورت کے لیے 3 چوٹی ڈال سکتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے بال جو ہے نا ان کے چہرے پر بھی ان کے پیٹھ میں ایسے پھیلا دینا چاہیے بولے،
حالانکہ اس حدیث کے اندر ثبوت ہے کہ چوٹی ڈالیں اور 3 چوٹی ڈالیں اور تینوں چوٹی ڈال کے پیچھے لگا دیے، اس طرح کا اس کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک بات بولے نہلانے والے کو، میری بیٹی کو نہلا دے بعد مجھے بتاؤ۔ نہلا دیے، آئے اللہ کے رسول، بولے نہلا دیے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند یعنی لنگی سمجھو نا وہ دیے، یہ پہلے میری بیٹی کے جسم میں لپیٹ دو، پھر اس کا دن کو کفن پہناؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنا ہوا کپڑا کتنا مبارک کپڑا ہوگا، اپنے بیٹی کے لیے آپ دیے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ خاص تھا، ہم لوگوں کے لیے کہ صاحب میرا کپڑا میری بیٹی کو پہنا دو فلاں، ہمارے لیے نہیں، اس لیے کہ یہ کام کسی دوسرے نے نہیں کیا، اس لیے ہم کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کفن وغیرہ دے کے، کوئی لیڈر صاحب ہیں، مسلم لیگ کے لیڈر ہیں، وہ جھنڈا ان کا وہ چاند تارا ہرا کپڑا، وہ کانگریس کے ممبر تھے، وہ سب جائز نہیں، جائز نہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 اثواب بیض صقولیۃ من کورسوف لیس فیہا قمیص ولا عمامہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے کپڑے 3 تھے، 3 کپڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا۔ سفید کپڑے تھے وہ، اور کپاس روئی کے کپڑے تھے وہ، اور وہ سحول جگہ نام ہے نا، اس بستی میں بنتی نا وہ چادر تھے۔ 3 کپڑوں میں کفن دیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کو بھی اور سارے لوگوں کو بھی، مرد ہو کہ عورت ہو، 3 کپڑے کافی ہیں۔ عورتوں کے لیے 5 کپڑے کا بھی ذکر آیا، اس حدیث میں لوگوں کا کلام ہے، سب ضعیف حدیث ہے۔ 3 کپڑا سب کے لیے، اللہ کے رسول 3 کپڑا دیا، اور سفید کپڑا تھا۔ اب سفید ہی ہونا ضروری نہیں، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر کسی کے یہاں کوئی رنگین کپڑا ہے تو سب ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، رنگین کپڑا بھی دے سکتے ہیں، مگر بہتر ہے سفید کپڑا۔ اپنی زندگی میں خود اپنے کفن کا کپڑا تیار کر کے رکھ سکتے، وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ جو 3 کپڑے تھے اس کے اندر قمیص بھی، امامہ بھی نہیں تھا۔ امامہ عام طور پر عرب کے لوگ باندھتے ہیں نا، وہ 3 قمیص اپنے جسم پر آپ کو لپیٹ دیا گیا، امامہ بھی نہیں تھا، قمیص بھی نہیں تھی ان کپڑوں میں، تو لہٰذا قمیص پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مدراس کے اندر ہم نے دیکھا، بنگلور وغیرہ کے بھی ہم نے دیکھا کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے فوراً ان کو تھوڑا غسل دے کے سلا دیتے ہیں، ذرا سر اوپر رکھتے ہیں۔ وہ کون سی ٹوپی پہنتے تھے یا کیا امامہ باندھتے تھے، ویسا باندھ کے رکھتے جیسے زندگی میں تھے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ بنا کر لائے۔ کئی جنازے دیکھا میں موتوں کو بنگلور میں، مدراس میں، ٹوپی پہنا کر رکھے، کیا بھئی ہے یہ دیکھے تو زندہ کے جیسا حساس ان کا یاد آنا، کیا یہ سب چیزیں ہیں؟ تو اللہ کا حضرت عائشہ کہتے ہیں امامہ بھی نہیں، قمیص بھی نہیں، بھائی اللہ کے رسول کو ویسے ہی کفنایا گیا۔ تو امامہ پہنا، دوپٹہ پہنانا، نوشوئنو تھے نا تب، اور دوپٹہ پہن کو آئے تھے نکاح کی مجلس میں، ویسا دیکھنا ہمیں ان کو، سب امامہ باندھ دیے، سب بیکار بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال لما توفی عبداللہ ابن ابی جاء ابنہ عبداللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اعطنی قمیصک وکفن فیہ فاعطاہ ایاہ متفق علیہ۔ مدینے میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار، ان کو تاج ملنے والا تھا، اللہ کے رسول آنے کی وجہ سے ان کو تاج ملا نہیں، اللہ کے رسول مدینے کے سردار ہو گئے، ورنہ لوگ فیصلہ کرے تھے کہ آئندہ سال ان کے سر کے اوپر تاج رکھ کر ان کو سردار بنائیں گے، اس لیے اللہ کے رسول سے بڑا غصہ تھا اسے کہ ان کے آنے کی وجہ سے میری حکومت چلے گی نہ، ورنہ تو میں پرائم منسٹر رہتا تھا نا مدینے کا، ایسا سمجھتا تھا وہ۔ بہرحال اللہ کے رسول کا مخالف تھا۔ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ،
بیٹا بہت پکا مسلمان، بڑا سچا مسلمان، اللہ کے رسول اگر کہیں باپ کو قتل کر دو تو جا کے قتل کر دیں گے، اتنا بڑا ایمان ان کا مضبوط ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گئے، منافقوں کا سردار۔ ان کے بیٹے آئے اللہ کے رسول سے، بولے اللہ کے رسول آپ اپنا ایک کرتا دے دو نا، قمیص دے دو نا، میرے والد کو پہنا کے دفن کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول دے دی قمیص، اچھا بھی لو۔ بعض حدیث میں آیا ان کو دفن کر دیے، ان کے بیٹے آ کر مانگے تھے، قمیص دینے میں دیر ہو گئی تھی اس لیے دفن کر دیا۔ دینے کے بعد فوراً پھر قبر سے ان کو نکالے، وہ منافق کو نکال کر پھر قمیص پہنا کے ان کو اندر کر دیا۔ اللہ کے رسول کیوں دیا قمیص؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کوئی مانگتا دیتے، اس لحاظ سے دے دیے۔ دوسری ایک بات لوگوں نے لکھی ہے، بدر کی لڑائی ہوئی، 70 آدمی عرب کے یعنی مکے والے قید ہو گئے۔ وہ 70 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے، قید مسلمانوں کے قید میں۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نا۔ خیر اللہ کے پیارے رسول کے داماد کو زینب رضی اللہ عنہ ہار بھیجی، اللہ کے رسول نے ان کو آزاد کر دیا، ہار بھی دے دیا۔ مسلمان بولے نہیں وہاں ہار بھی دے دی۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کپڑا نہیں تھا، لڑائی میں کپڑا پھٹ گیا فلاں ہے، وہ بڑے آدمی تھے، وہ اونچے موٹے، اب ان کے لیے قمیص، یہ جو مدینے میں عبداللہ بن ابی تھا نا یہ بھی اسی تھا، اس کے پاس سے قمیص لیے، بھئی میرے چچا قمیص پہنا تمہارا کرتا پہنا تھا، وہ دیے تھے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے اس کا بدلہ دے دیں، میرے چچا کو قمیص پہنایا میں ان کو دے دوں قمیص، اس لیے اللہ کے رسول نے ان کو قمیص دے دی ہوگی، ایسے حدیث میں آیا۔ کسی خاص ضرورت کے لیے انتقال کے بعد، دفن کے بعد میت کو نکال سکتے قبر سے، دفن ہو گیا نکال سکتے اسی دن دوسرے دن، جیسے کوئی کیس ہے یا بھی ہے نہیں قتل کرے فلاں کرے، ان کے جسم میں دیکھنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے کہ زہر کا اثر ہے کیا فلاں ایسا، یا غلط جگہ دفن کر ڈالے، انہوں چاہتے ہیں صاحب اس جگہ میں نہیں، وہ فلاں نالا ہے گندی جگہ ہے، اٹھا کے دوسری کا خبر کھود کے لا کے دفن کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو وہ ایک دوسرے آدمی کے ساتھ دفن ہو گئے تھے، انہوں چاہتے تھے میرے والد کا الگ یہ خبر رہنا، تو اس لیے کیا کیے وہ اپنے والد کے الگ قبر کھود کے اس میں لا کے دفن کی۔ صحابہ وغیرہ کا عجیب و غریب ہمت تھی بھائی، صاحب دیکھو کیا رنج ہے تکلیف ہے، سب کچھ قبر کھودتے اپنے والد کو اٹھا کر لاتے دفن کرتے، اسی ہمت رہتی تھی ان لوگوں کو، اور صبر ایسا رہتا تھا۔ آج کل کہاں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال قمیص اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی کو دی۔ اس کے بعد بعض حدیثوں میں ہے کہ نماز بھی پڑھائے، اللہ تعالیٰ نے کہا خبردار نماز آئندہ سے کسی منافق کے نہیں پڑھانا، مر گیا قصہ ختم، نہیں پڑھانا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو جی، سفید کپڑے میں ہی کفن دو۔ یہ حکم استحباب بولتے ہیں، اچھا ہے بے ایسا کرے تو، نہیں کرے تو گناہ کیا؟ نہیں گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ کیا سفید کیا پہنتے تھے، دوسرے رنگ کے کپڑے بھی پہنے نا، لال کپڑا بیچ میں کالی کالی لکیر تھی ویسا بھی پہنے اللہ کے رسول، تو بہتر ہے اچھا ہے سفید کپڑا، اتنا ہی سوائے اس کا ضروری ہے ایسا مطلب نہیں۔ کفن کے لیے بھی وہی بات ہے، کفن سفید کپڑے ہی میں دینا ضروری نہیں، سفید کپڑے میں کفن دینا بہتر ہے، اتنا ہی بول سکتے۔ تو لہٰذا کفن عورتوں کا ہو یا مرد کا ہو صفید کپڑے میں ہو تو اچھا ہے، ورنہ کوئی کپڑا میسر ہو تو اس میں کفن دے سکتے ہیں۔ وعنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین رجلین من قتلی احد فی ثوب واحد ثم یقول ایکم اکثر اخذا للقرآن ویقدموا فی اللحد ولم یغسلوا ولم یصلی علیہم۔ احد کی لڑائی مسلمانوں کو شروع میں جیت ہوئی، بعد میں غلطی سے صحابہ کی غلطی سے
وہ جیت ایک طرح سے ہار میں بدلی. ہار تو نہیں تھی لیکن ایک ہار کی طرح سمجھے اس کو، ہار گئے. 70 صحابہ شہید ہوئے اس میں، ایک نہیں دو نہیں، بڑے بڑے صحابہ، اللہ کے رسول کے چچا حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، ایسے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے. اب صحابہ لڑائی کے بعد ان کے جسم میں سب زخم، درد سے کرا رہے. اب یہ 70 آدمی کو دفن کرنا ہے، کیسے دفن کریں گے؟ 70 قبر کھودنا. 700 آدمی گئے احد کی لڑائی میں، 300 آدمی کو عبداللہ بن ابی بلا کر واپس لے گیا، 1000 میں 700 تھے، لیکن سب کو تیر کا زخم ہے، تلوار کا زخم ہے، بہت تکلیف ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بڑی قبر کھودو گے، 2 آدمی کو 3 آدمی کو دفن کرو. تھک گئے صاحب، اللہ کے رسول بڑا مشکل ہے نا، ایک آدمی کے لیے قبر کھودنا ہمارے لیے. اچھا ایسا کرو، چوڑی قبر کھود دو، 2-3، اور بغلی قبر کھودتے نا، سیدھے قبر کھود کے قبلے کی طرف تھوڑا سا اندر بنا دیتے ایک باکس، اس کے اندر پوچھتے کسے قرآن زیادہ اچھے جی، ان کو پہلے رکھو اندر، پھر دوسرے کو رکھو. ایسا 2-2 3-3 کو دفن کرو. ان کو پورے کو ایک کپڑا پہنا کرو، اسے ان کا جو شہادت کا کپڑا تھا انہوں نے وہ بھی ویسے ہی تھا، اس کے اوپر کپڑا، ایک ہی کپڑے میں 2 کو لپیٹ کے اندر کریں، 3 کو لپیٹ کے اندر کریں. ویسا ہوا. نماز نہیں پڑھا اللہ کے رسول ان کا درجہ اتنا بلند ہے کہ ان کو نماز کی ضرورت نہیں، ایسا کہتے ہیں لوگ. شہداء جو ہے قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کے خون سے پورے حشر کے میدان میں خوشبو پھیلتے رہیں گے، مشک کی خوشبو. اتنا بڑا مرتبہ ان کا. نماز نہیں پڑھنا بول کر نہیں پڑھے تو بھی چلتا، دوسرے مسلمان کی نماز پڑھنا فرض کفایہ، پڑھ کر ہی ہونا، کچھ لوگ پورے نہیں تو بھی. لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں جہاد میں جا کر، ان کی نماز جنازہ پڑھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ جو محرم تھا، احرام کی حالت میں انتقال ہو گیا تھا نا، ان کا سر بھی چھپانا نہیں، چہرہ بھی نہیں چھپانا، عطر بھی نہیں لگانا. لیکن یہ ویسے نہیں ہے، انہی کے کپڑے میں ویسے لپیٹ کو ان کو اندر کر دیا. 2-2 3-3 آدمی کو ایک ہی اس میں رکھ دیا. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تغالوا فی الکفن فإنه یسلب سریعا، رواہ ابو داؤد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کفن میں غلو نہ کرو، اس لیے کہ بہرحال یہ کفن جلدی ہی دیمک کھا جائے گی، مٹی کھا جائے گی. غلو نہ کرو کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو غلو نہ کرو کا یہ ہے کہ 7 میٹر میں کفن ہے، 25 میٹر اور ایک ڈالو جی، اور ایک تو 3 لپیٹو، ان کو 4 لپیٹو. اور یہ کیا بھی غلو ہو گیا نا، ایک مرتبہ لپیٹتے ہوتا ہے، نہیں لپیٹتے جاؤ، یہ کیا ضرورت نہیں. 10 میٹر کی جگہ 20 میٹر، یہ غلو. دوسرا غلو یہ ہے کہ صاحب کفن کا کپڑا 60 روپے میٹر، 600 روپے میٹر کا لے کر آؤ، بھاری کپڑا، کیا ضرورت ہے تمہیں؟ کیسا بھاری کپڑا ان کو کفن دے کر قبر کے اندر اتارے تو بھی ان کا کپڑا کیا بھی رہنے والا تو نہیں، دیمک کھا جائے گی، مٹی کھا جائے گی. لہٰذا ویسا نہیں کرنا چاہیے. بہت قیمتی کفن بھی نہیں، بہت زیادہ کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کفن کے بعض احکام ان احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. باقی حدیثیں بھی کفن کے تعلق سے، جنازے کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو لہٰذا جو باتیں آپ سنتے ہیں یقیناً ان کو یاد کرتے ہوں گے، یاد رہتی ہوں گی. کوئی پوچھے مسئلہ تو آپ بتا سکتے ہیں، بھئی درس میں ایسا بولے ہیں، یہ حدیث میں ایسا آیا ہے. یاسین پڑھنے کا مسئلہ عورتیں پوچھیں گی تو آپ بتا سکتے ہیں حدیث صحیح نہیں بولے ہیں درس کے اندر، اس لیے یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں. ان کو کلمہ شہادت بولتے رہو، بولو بولو بول کر، لیکن وہ بھی نرمی سے، محبت سے بولو. ایک مرتبہ بول دیے تو بس بار بار اور ایک بار بولو، اور ویسے بھی نہیں بولنا بول کر بولیں. ایسے کچھ باتیں آپ کو بھی یاد رہیں گی تو ہر آدمی ہم کو فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس درس میں جتنے لوگ بیٹھتے ہیں ان کو بھی مسئلے معلوم رہتے ہیں، انہوں خود بتا سکتے بھائی ایسا ہے حدیث میں، درس میں ایسا سنے ہم لوگ. الحمدللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا. مسئلہ آپ بتائیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا. ورنہ ہر مسئلہ لوگ فون کر کے رات میں دن میں ہم سے ہی پوچھتے رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں.
سننے والوں کو بھی چاہیے کہ یاد رکھیں، ان باتوں کو بتانے کی کوشش کریں۔ باقی باتیں نماز جنازہ وغیرہ کے انشاءاللہ آئندہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔